रंगपुरा एहसास सेंटर पर कटौती करने वाले रिटेलर शकील मोबाइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहसास सेंटर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रंगपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर BISP मुजफ्फरगढ़ ने छापा मारा तो शकील मोबाइल रिटेलर खवातीन से 200 रुपये फी कटौती और एक खातून से फ्रॉड के जरिए 14,000 रुपये निकलवा चुका था। रिटेलर को हवाले पुलिस कर दिया गया। पुलिस थाना रंगपुरा ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, DSP ट्रैफिक पुलिस बाख्त नसर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी तैनाती से बहुत सारे शहरी, बहुत आवाम खुश है। इनकी तैनाती होने से ये तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है जो DG खान में इनकी तैनाती हुई है, जो हादसात में भी कमी हो रही है और जो शहरी हैं वो रूल को भी, जो ट्रैफिक कवानीन के रूल हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं और बिला इम्तियाज कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस बाख्त नसर साहब DSP हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। ट्रैफिक कवानीन ज़िंदगी गुजारने के लिए निहायत अहम है, क्योंकि हर इंसान की जान कीमती है। अगर हम ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल करें तो हमारे हादसात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो क्या है कि लाइसेंस मेरिट पर दिए जाएं। जिन लोगों को ड्राइविंग आती है उन्हें लाइसेंस दिया जाए। जिन लोगों को की तरबियत नहीं है उनके लिए स्कूल खोले गए हैं। एक स्कूल DG खान में है, एक स्कूल तौसे में है, 2 स्कूल हैं। सिर्फ 3,000 रुपये फीस के साथ 15 दिन हम उन्हें ड्राइविंग भी सिखाते हैं और ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी बताया जाता है उन्हें। इस तरह से एक तो लोगों को एक स्किल आ जाता है, हुनर आ जाता है, जिससे न सिर्फ अपना रोजगार कमा सकते हैं बल्कि बाहर जाकर वो ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद का कहना है कि रमजान मुबारक में जिला के अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए 4 सस्ते बाजार कायम किए जाएंगे। सस्ते बाजारों में नाकिस मयार की अशिया सामने आने पर मुतालिका इंतजामिया के खिलाफ मौका पर कार्रवाई करूंगा। ताजिर हजरात अल्लाह खुशनौदी के लिए रमजान मुबारक में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि रमजान मुबारक में महंगे दामों अशिया की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। SHO थाना फालिया अब्दुर्रहमान डोगा का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मजीद घेरा तंग। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO थाना फालिया ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी का सामान भारी मिकदार में बरामद कर लिया, जो कि शब बारात को इस्तेमाल किया जाना था। मुल्जिम बिलाल वल्द अकबर से फालिया के कब्जे से भारी मिकदार में गैर कानूनी आतिशबाजी का सामान बरामद करके हवालात की सलाखों में दाखिल कर दिया। इस कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना फालिया और इनकी टीम को अवामी व समाजी हलकों ने खराज तहसीन पेश किया। ननकाना साहब के रिहायशी राना इकराम ने सहाफ़ियों को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि महकमा एंटी करप्शन ने अपने करप्ट मुलाजमीन को महकमाना रिलीफ देने के साथ इनकी पुष्ट पुनाई करना भी शुरू कर दी है। महकमे के मुलाजमीन रफीक रीडर और अली हमाद नामी नायब कासिद ने डरा धमकार कर मुबीन भट्ट CEO के नाम पर 1,80,000 रुपये वसूल किए, जिसकी सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाने के साथ दरख्वास्त भी दी, लेकिन बासर शख्सियात इंक्वायरी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज के सबूत देने के बावजूद भी FIR का इंदराज ना हो सका। शहरी ने आला हुकाम से अपील की है कि करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। रहीम यार खान में एहसास कफाला की तरफ से मुस्तहिक खानदानों को मिलने वाली इमदादी रकम का शफाफ सिलसिला जारी। HBL कनेक्ट जोनल मैनेजर और एहसास कफाला के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने ताजगढ़ सेंटर पर खसूसी तवज्जो देकर पूरी रकम 14,000 की फराहमी को यकीनी बनाया हुआ है, जिस पर पूरी रकम मिलने पर खवातीन के चेहरों पर खुशी काबिल दीद थी। सेंटर पर मौजूद खवातीन ने पूरी रकम मिलने पर ताजगढ़ सेंटर इंतजामिया शुक्रिया अदा किया और कहा कि सेंटर पर किसी किस्म की रकम कटौती नहीं हो रही। तमाम अफवाहें बेबुनियादी। साथ का बाद होली के त्यौहार से हर सू खुशियों के रंग बिखर गए हैं। बच्चे बड़े सब एक दूसरे पर रंग छिड़क नजर रहे हैं। लाल गुलाबी नीला हर रंग चेहरे पर सजाए हिंदू बच्चे खुशी से निहाल हैं। होली के त्यौहार के मौके पर ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है। साथ कबाद में रुकने पंजाब असम्बली हल्का 265 सरदार रईस नबील अहमद खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई से उनके दफ्तर में उनके अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रईस नबील की सिफारिश पर मजीद 5 करोड़ के फंड्स जारी करने के अहकाम जारी कर दिए थे, जिस पर MP सरदार रईस नबील अहमद खान की काविशों से पूरे हल्के समेत मुख्तलिफ मनसूबा जात पर काम शुरू कर दिए गए, जिसमें साथ कबाद जफर सईद टाउन में भी टफटाइल लगाने का काम तेजी से जारी और सारी है। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि सरदार रईस नबील अहमद खान हल्का की आवाम के लिए जिस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है।
سردار رئیس نبیل نے صحافیوں کو بتایا کہ عوامی خدمت کا جذبہ لے کر میرے بڑوں نے بھی اپنے علاقہ کے حلقوں میں ترقیاتی کام کروائے اور میں بھی اپنے اجداد کے نقش قدم پر چل کر علاقے کے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں ہوں اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہمیشہ جاری رکھوں۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد محمد سلیم کی تحصیلدار محمد اجمل کے ہمراہ صادق آباد کے نواحی علاقہ موزہ میر والہار میں قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی، 16 ایکڑ سرکاری زمین سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد نے قبضہ گروپ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین قبضہ گروپ سے واگزار کروا لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد محمد سلیم کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپ کے خلاف سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کسی کو بھی سرکاری زمین پر قبضے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار اور ڈی سی رحیم یار خان کی ہدایت پر قبضہ گروپ کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ MNA ملک رضا ربانی کھر کی دوستوں کے ہمراہ سناوا شہر آمد، عوام کی بڑی تعداد نے ان کا پرتکلف استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ محمد خالد محدود صاحب کی کراچی نورانی ریفریشمنٹ شاپ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری الطاف حسین، ملک منیر حسین، عبدالرزاق مغل، عبدالرحمان مغل، ڈاکٹر طارق محمود اور دیگر شہری بھی موجود تھے۔ سناوا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کوٹ ادو چوک سرور شہید پر ناکہ لگا کر جدید ترین مشینوں سے دودھ کا معائنہ کیا۔ 4130 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ تفصیل کے مطابق صوبائی وزیر خوراک حامد یار حراج کی ہدایت پر خصوصی آپریشن جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی مظفر گڑھ نے ملاوٹی دودھ کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا تھا کہ موقع پر لیے گئے نمونوں کے ناقص نتائج آنے پر مؤثر صحت دودھ تلف کیا گیا۔ ناقص دودھ کوٹ ادو اور گردناواز سے مظفر گڑھ سپلائی کیا جا رہا تھا۔ تلف کیے جانے والے دودھ میں پانی اور کیمیکلز کی ملاوٹ کی گئی تھی۔ افزائش صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیاں کرنے سے ہر صورت روکا جائے گا۔ عوام دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کی نشاندہی کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ دودھ کا مفت ٹیسٹ کروانے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی قریبی دفتر تشریف لائیں۔ سیون شریف میں مشیر برائے محکمہ مذہبی امور سندھ فیاض علی بٹ کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا۔ دربار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 770ویں عرس مبارک کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی مشیر برائے مذہبی امور اشر و زکوٰۃ سندھ کوڈکیسی جام شورا فرید الدین مصطفیٰ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ عرس مبارک میں 4500 سے زائد پولیس، 500 سے زائد رینجرز کے جوان تعینات ہیں۔ شہر کے اندر 200 سے زائد CCTV کیمراز کو نصب کر کے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ مختلف مقامات پر پانی کی سبیلیں میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں۔ سیون سے جام شورا روڈ پر 20 سے زائد میڈیکل کیمپس لگائی جا رہی ہیں۔ 24 گھنٹے صفائی کے لیے مختلف شہروں سے عملہ مقرر کر رہے ہیں۔ DC جام شورا کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی صوبائی مشیر برائے اشر و زکوٰۃ مذہبی امور سندھ کو تفصیلی بریفنگ۔ اجلاس میں سیکریٹری اوقاف ایکسین پبلک ہیلتھ عرفان بلاک ڈائریکٹر سید عبداللہ شاہ، انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر معین الدین اور موٹر وے کے علمدار شریک تھے۔ شجاع آباد کے علاقے پول پکی میں قبضہ مافیا کا راج، پولیس قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر ڈنڈے برساتی رہی۔ پولیس اور قبضہ مافیا کا ڈنڈوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال، جس میں کئی افراد زخمی اور ایک کا بازو ٹوٹ گیا۔ متاثرہ والدہ کا بیان، متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے RPO، CPO اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ قبضہ مافیا سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے۔ پولیس تھانہ راجہ رام کی آتش بازی کے خلاف کارروائی، آتش بازی کا سامان برآمد، ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس تھانہ راجہ رام نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم جنید کو گرفتار کر کے آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ راجہ رام میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ SHO راجہ رام محمد اکرام کھڑل نے تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے۔ ملک بھر کی طرح صحبت پور میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار ہولی مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ بلوچستان کے صحبت پور میں ہندو پنچایت کے بھگوان داس کی جانب سے مذہبی تہوار ہولی کو بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ چھوٹے بڑے سب ہولی کے رنگ میں رنگ گئے۔ چھوٹے بچوں اور بڑوں نے خوب ہلا گلا کیا اور ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صحبت پور عظیم جان دمڑ بھی اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ ہولی کے رنگوں میں رنگ گئے۔ ڈپٹی کمشنر صحبت پور عظیم جان دمڑ کا کہنا تھا کہ ہم ہندو کمیونٹی کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر اقلیتی کمیونٹی کے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہولی کا تہوار امن بھائی چارہ کا درس دیتا ہے۔ ہولی بھگت پریلات کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ہم اس تہوار کو خوشی اور جذبے کے ساتھ ہر سال مناتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی فضا میں گونج اٹھے۔ ٹنڈو اللہ یار شب برات کے موقع پر بلدیاتی عملے نے شہر کے تمام بڑے قبرستان میں صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام کیا۔ روڈ پر قائم شہر کے سب سے بڑے قبرستان کنڈے وسیع قبرستان میں خصوصی صفائی کروائی گئی اور لائٹنگ کا بہترین انتظام کیا گیا، جس کی وجہ سے اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے زائرین نے میونسپل کمیٹی ٹنڈو اللہ یار کے کام کو سراہا۔ قبرستان جانے والے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اور چونا بھی لگایا گیا۔
ٹنڈولیار میں میونسپل کمیٹی شہر میں سیوریج کے مسائل کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام، میروا روڈ پر گندا پانی جمع، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ پاکستان راہ حق پارٹی سٹی ٹنڈولیار کے صدر سہیل احمد قائم خانی، شاہزیب راجپوت، فاروق ٹھاکر قائم خانی، شاہد نثار خانزادہ اور آصف میوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ قبرستان سے لے کر ٹنکی تک میروا روڈ پر گندے پانی کا جمع ہونا اور گندگی کے ڈھیر معمول بن چکے ہیں۔ علاقہ مکین پریشان ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اعلیٰ حکام کی بار بار توجہ مرکوز کروائی لیکن نتیجہ صفر ہے۔ اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ 20 مارچ تک میروا روڈ پر جمع ہونے والے گندے پانی اور کچرے کے ڈھیروں کا مستقل حل نہ نکالا گیا تو احتجاجی ریلی اور احتجاجی دھرنے کا اعلان کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈولیار سے مطالبہ ہے کہ عوام کے اس درینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع ٹنڈوالہ کی جانب سے خلیل مسجد کے باہر سستا راشن کیمپ لگایا گیا، جس میں مہنگائی سے تنگ غریب عوام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تحریک لبیک پاکستان نے جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اس طرح مہنگائی کے دور میں جہاں مزدور کی اجرت صرف 500 ہے اور اس کے مقابلے میں آٹا، چاول، چینی کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ٹنڈوالہ اس دور میں غریب عوام کو کچھ حد تک ریلیف پیکیج کے تحت ان کی مشکل کو کم کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے فلور مل مالکان کو سستا آٹا فروخت کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کوئی ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ غریب عوام مر رہی ہے، جبکہ ٹنڈوالہ انتظامیہ بالکل خاموش نظر آ رہی ہے۔ جو کام انتظامیہ کو کرنا چاہیے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ سالک، سید موسیٰ رضا، شہباز حسین، عدنان محمود اوان کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منصور اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریونیو، پرائس کنٹرول، احساس راشن رعایت پروگرام اور دیگر معاملات پر احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے احساس کفالت پروگرام میں خواتین سے مالی امداد میں ناجائز کٹوتی، سہولیات کا فقدان اور خواتین کی تذلیل کے واقعات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ اشیاء خرد و نوش کے مناسب نرخ متعین کر کے پورے ضلع میں ایک ہی کلر سکیم اور سائز کے نرخ نامے تیار کر کے دکانوں میں نمایاں کیے جائیں۔ وال چوکنگ کے خاتمے کے ساتھ بند اسٹریٹ لائٹس بحال کروائی جائیں۔ تعلیمی اداروں کے باہر روڈ کراسنگ کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ چیف سیکرٹری کے انیشیٹو پر عمل درآمد کروایا جائے۔ کھاد، گندم اور آٹے کی غیر قانونی ترسیل کو روکا جائے۔ رمضان بازاروں میں بہتر سہولیات کے ساتھ قیمتوں کے ذریعے عوام کو معاشی ریلیف دیا جائے۔ عوامی مسائل کا بروقت حل اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کمشنر نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر شہر میں واہنوں کی موجودگی، وال چوکنگ، ترپال کے بغیر عمارتی مٹیریل لانے والوں کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ سرکاری فرائض میں کوتاہی اور عدم دلچسپی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان علاقہ تھانہ کوٹ چٹھا میں معصوم بچے پر تشدد کرنے پر ڈی پی او محمد علی وسیم کی طرف سے ڈی ایس پی کوٹ چٹھا اور ایس ایچ او کوٹ چٹھا کو واقعے میں ملوث ملزمان گرفتار کرنے، قانون کے کٹہرے میں لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ڈی پی او محمد علی وسیم نے خود جائے وقوع کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او محمد علی وسیم لواحقین سے ملے اور انہیں یقین دلایا کہ تمام تر کارروائی قانون کے مطابق اور میرٹ پر ہوگی۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹ چٹھا میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی بچے کو ہسپتال منتقل کر کے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ شواہد ملے ہیں جس سے جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بچوں سے زیادتی اور تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ واقعے میں ملوث ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اینکر پرسن اے نیوز کوثر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سمیر بلوچ کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں قوم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ موجودہ حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عمران خان اتنا قابلیت زندگی گزارنے کے بعد بھی ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور دھمکیاں دینے میں اترا ہوا ہے کہ ماریں گے، پیٹیں گے۔ اللہ معاف کرے، آپ کے لیے تو ملیر کے عوام بہت ہے، تو یہ تو ملک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ تو پورا ملک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی بات پر موجودہ حکومت کے وزراء اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، مگر عوام اب ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ الحمدللہ عوام خود سمجھ گیا، عوام تو خود کہتا ہے کہ عمران خان تو دھمکیوں میں اتر آیا۔ اس طرح تو میرے خیال میں کوئی جمہوریت حکومت میں تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی دہشت گرد بھی اس طرح دھمکی نہیں دیتا جس طرح اس ٹائم عمران خان دے رہے ہیں۔ جبکہ رہنما پیپلز پارٹی سمیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ جب تک بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اسٹریٹ کرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے حکومت میں مانا کہ حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ چوری ڈکیتی کے دوران یا 10,000 5,000 500 کے لیے بند موبائل چوری کرنا۔ حالات خراب ہوئے تھے، امکان تھا، ایم پی اے تھے، اس دوران جو بڑے بڑے جو کلیش تھے وہ تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی سب کو مل جا کے چلتا تھا، تو اسی لیے تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے اندر ہوتا، لیکن اس معاملاتوں میں تھا، لیکن الحمدللہ وہ بھی کنٹرول میں تھے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح نہیں ہو رہا تھا جو 500 روپے 1,000 روپے کے لیے ڈکیٹیاں لوگوں کو مارنا۔ پہلی بات ہے کوثر،
गुर्बत होगा तो ये चीजें होंगी, गुर्बत खत्म तो हर चीज खत्म। समीर बलोच का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीद की किरण हैं, जो वजीर आजम बनकर आवाम के तमाम तर मसाइल हल कर सकते हैं। तो सर ये हालातों के हिसाब से मुश्किल तो थोड़े से होंगे, हालातों के हिसाब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलावल साहब जरदारी साहब कंट्रोल करेंगे, क्योंकि काबिलियत है इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल की तरफ आएगा और बहुत बेहतर होगा। हम सब आपको देखेंगे, आप देखोगे कि वाकई में। RPO मुल्तान जावेद अकबर रियाज से वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम बराए मीडिया ग्रेजुएट्स ने मुलाकात की। मुलाकात का एहतमाम डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन मुल्तान डिवीज़न ने किया। RPO ने इंटर्नीज़ को महकमा पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात बारे तफसील से ब्रीफ किया। इस मौके पर बात करते हुए RPO मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने कहा कि पुलिस ड्यूटी के औकात कार काफ़ी मुश्किल हैं। पुलिस 24/7 मसरूफ़ अमल रहती है, जिससे पुलिस वालों की घरेलू और माशरती ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपने फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। पुलिस दस्तियाब वसाइल में रहकर मौसर तरीके से अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की सरकोबी के लिए कोशा रहती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, जिन्होंने मुस्तक़बिल में इस मुल्क की बाग दौड़ संभालना है। नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयारी में वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम पंजाब हुकूमत का निहायत एहसन इक़दाम है। RPO मुल्तान ने कहा कि अमेरिका, यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी संगीन नौयत के जराइम की शरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पुलिस के वसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और पुलिस हर वक्त के दबाव से आज़ाद रहकर काम करती है, जबकि हमारी पुलिस को वसाइल की कमी दरपेश है और मुख्तलिफ किस्म के दबाव पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी में आड़े आते रहते हैं। ताहम पुलिस दबाव को खातिर न लाते हुए बग़ैर अपना काम जारी रखती है। उन्होंने कहा कि माशरे की तरक्की और जराइम की शरह में कमी के लिए मस्बत रवैयों का फ़रोग़ ज़रूरी है। इस मौके पर इंटर्नीज़ को ADGIG सईदा सईद ने रीजनल ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांच का विज़िट करवाया और ब्रांच हेड्स PS अब्दुल कादिर, रीडर मोहम्मद नईम, सिक्योरिटी ऑफिसर रफ़ाकत अली, AD अब्दुल रहीम, IT इंचार्ज मोहम्मद हनीफ ने इंटर्नीज़ को अपने शोबों के काम का तरीक़ाकार से भी आगाह किया। कैमरामैन कामरान मुज़फ़्फ़र के साथ शेख अरशद अली, N News मुल्तान।